روس اور یوکرین کے درمیان گزشتہ 8 برس سے جاری تنازع صرف ان ممالک میں رہنے والوں کے لیے ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی کمیونٹی کے لیے بھی کسی درد سر سے کم نہیں ہے۔ ان دونوں ممالک کی مشترکہ ثقافت انہیں جتنا متحد کرتی ہے اتنا ہی ایک دوسرے سے جدا بھی کرتی ہے۔ یہ تاریخ 9ویں صدی تک جاتی ہے جب یوکرین کا موجودہ دارالحکومت کیوسلاوک ریاست کا مرکز تھا۔ اس ریاست کو اسکینڈینیوینز کے ایک گروہ نے بنایا تھا جو خود کو رس کہتے تھے۔ ماسکو 12ویں صدی کے دوران مارز وجود میں آیا۔ اس خطے میں بولی جانے والی مختلف زبانوں کے ادغام کے نتیجے میں آخرکار یوکرینی، بیلاروسی اور روسی زبانیں وجود میں آئیں۔ آپس میں ایک دوسرے سے جڑی اس تاریخ کی وجہ سے ہی شاید روس کے صدر ولادیمیر پوتن کا یہ دعویٰ بظاہر درست نظر آتا ہے کہ روس اور یوکرین کے لوگ ایک ہیں، لیکن ماہرین کے مطابق چاہے روس اور یوکرین کی ابتدا ایک تھی، لیکن گزشتہ 9 صدیوں کے دوران یوکرینیوں کا تجربہ بہت مختلف رہا اور اس کی وجہ ملک کو تقسیم کرنے والی مختلف طاقتوں کی حکمرانی تھی۔ 13ویں صدی کے دوران رس فیڈریشن کو منگول سلطنت نے فتح کر لیا، لیکن 14ویں صدی کے اختتام پر منگول سلطنت کے زوال پر ماسکو کی گرینڈ پرنسپیلٹی اور گرینڈ ڈچ آف لیتھونیا، جو بعد میں پولینڈ میں شامل ہو گیا تھا، نے رس لینڈ کو تقسیم کر لیا۔ یوکرین کے مغربی حصے کی تاریخ اس کے مشرقی حصے سے بالکل مختلف ہے۔ اس کے بہت سے رہائشی روسی آرتھوڈاکس نہیں بلکہ متحدہ چرچ یا مشرق کی کیتھولک چرچ سے تعلق رکھتے ہیں، جو اپنی مذہبی رسومات یوکرینی زبان میں ادا کرتے ہیں اور پوپ کو اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ آج کے یوکرین کا ایک اور حصہ جس کا ماضی بہت مختلف ہے کریمیا ہے، جس کی جڑیں یونانی اور تاتاری ہیں۔ 17ویں صدی کے دوران پولشن، لیتھونین، کامن ویلتھ اور روسی تصادم کے درمیان ہونے والی لڑائی دریائے دنیپر کے مشرق میں موجود علاقے کو روس کے سامراجی کنٹرول میں لے آئی۔ یہ خطہ لیفٹ بینک یوکرین کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کے برسوں میں آنے والی ایک پالیسی کے بدولت یوکرینی زبان کا استعمال اور اسے پڑھنا ممنوع قرار دے دیا گیا اور لوگوں کو زبردستی روسی آرتھوڈاکس مذہب اختیار کرنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ اس دوران مغربی علاقوں میں حب الوطنی نے جڑیں پکڑنا شروع کر دی اور پولینڈ سے آسٹرین سلطنت تک بہت سے لوگوں نے روسیوں سے مختلف ہونے کے لیے خود کو یوکرینی کہنا شروع کر دیا۔ لیکن 20ویں صدی میں روسی انقلاب اور سوویت یونین کے قیام نے اس پہلی کو اثر نو ترتیب دیا۔ عالمی جنگ کے اختتام پر سوویت رہنما جوزف اسٹالن نے آخرکار یوکرین پر قبضہ کر لیا۔ ماسکو نے سن 1950 میں کریمیا کو سوویت یونین میں جمہوریہ یوکرین میں شامل کر لیا اور سوویت حکومت نے اور زیادہ مضبوطی سے یوکرین کو روس کے اثر و رسوخ میں لے آیا اور یوکرین کو اکثر اس کی بہت بڑی قیمت چکانا پڑی۔ اسٹالن کی سن 1930 کی زرعی اصطلاحات کے نام پر لاکھوں یوکرینی قحط کا شکار ہو کر مارے گئے۔ بعد میں اسٹالن نے سوویت شہروں کی ایک بہت بڑی تعداد، جن میں زیادہ تر یوکرینی زبان بھی نہیں بول سکتے تھے، کو مشرق میں بھیجا تاکہ ان کی آبادی میں اضافہ کیا جا سکے۔ سن 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا اور سن 1997 میں یوکرین اور روس کے درمیان یوکرین کی سرحدوں کی سالمیت کا ایک معاہدہ طے پایا۔